اسامہ سفیان کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ اسامہ سفیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ سامعین اکرام، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خالق کائنات نے ان چیزوں میں سے کچھ کو بعض پر فوقیت اور اہمیت عطا کی ہے۔ کسی بھی چیز کو کس لیے اور کیوں ممتاز مقام بخشا، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ خالق ارض و سما ہے، احکم الحاکمین ہے اور علیم خبیر ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن جب ہم اس کے انتخاب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر چیز میں اس کا انتخاب بے مثال نظر آتا ہے۔ جب دنوں کی باری آئی تو خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کا انتخاب کیا۔ جب مہینوں کی باری آئی تو رب العالمین نے رمضان المبارک کا انتخاب کیا۔ جب راتوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ جب فرشتوں کی باری آئی تو رب العالمین نے روح امین کا انتخاب کیا۔ اسی طرح جب انسانوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء رحمۃ للعالمین کا انتخاب کیا۔ اسی طرح جب کتابوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم مقدس کتاب کا انتخاب کیا۔ اس عظیم مقدس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے انعام بن کر آئی، ان کے لیے راہ نجات بن کر آئی۔ سامعین اکرام، قرآن مجید وہ عظیم مقدس کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے سے انسان کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ دنیا کائنات میں اور بھی کتابیں موجود ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے پڑھنے سے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہو، مگر میں قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر، جس کے ایک حرف پڑھنے سے انسان 10 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ معلوم ہوا اگر کوئی سعادت مند انسان اپنی زبان سے صرف الف لام میم ہی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، قرآن مجید وہ واحد مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لی۔ آسمانی کتابیں اور بھی نازل ہوئے، صحیفے بھی نازل ہوئے، مگر خالق کائنات نے صرف حفاظت کی ذمہ داری لی تو صرف قرآن مجید کی لی۔ کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے قرآن کی عظمت پر کہ جسے بھیجنے والی ذات سب سے اعلیٰ و ارفع ذات، اور جس ذات پر نازل کیا وہ بھی انسانوں میں اعلیٰ بشر، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی سب مہینوں میں مقدس والا مہینہ، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی سب ہزاروں راتوں سے افضل رات۔ سامعین اکرام، ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا شیوا یہ تھا، ہمارے اسلاف قرآن کو اپنایا کرتے تھے اور اس کی تلاوت سے اپنے دلوں کو سکون پہنچایا کرتے تھے، اسے دستور حیات سمجھ کر اس پر عمل کیا اور اس سے اپنے دل کو روشن کیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک سے ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ماجرا ہوا۔ قریب ہی ان کا بیٹا یحییٰ تھا، انہیں خوف ہوا کہ کہیں وہ گھوڑا ان کے بیٹے کو روند نہ ڈالے، تو اسے دور ہٹایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ فَإِذَا مِثْلُ ظُلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، دیکھا کہ صاحبان کی طرح کوئی چیز ہے
جس کے اندر چراغ جگمگا رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا او تدری ما ذاک، کیا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ تو فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ ونت بصوتک، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر قریب آ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی قوم رفعت و بلندی چاہتی ہے، مقام و مرتبہ چاہتی ہے، تو اسے قرآن پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جو قوم قرآن مجید پر عمل پیرا نہیں ہوتی وہ ذلت و رسوائی کی چکی میں پیس دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔